रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिज़ायर इन ग्रीस। ये एक सोनेट पोइम है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आज की इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर के इंट्रोडक्शन और उनके सोनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सोनेट बेसिकली होती क्या है, पेट्रियार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट में क्या फ़र्क है। जो शेक्सपियरियन या पेट्रियार्कियन सोनेट होती हैं उनमें आयम पेंटामीटर का इस्तेमाल होता है, असल में वो क्या होता है। उसके बाद समरी देखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, लाइन बाय लाइन थीम्स, स्ट्रक्चर और पब्लिकेशन देखेंगे इस सोनेट का। आज की ये तमाम वीडियो उर्दू और हिंदी में होने वाली है और नोट्स जो हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम शेक्सपियर और सोनेट को बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। विलियम शेक्सपियर जो हैं वो इंग्लिश प्ले राइट हैं। प्लेस की वजह से, ड्रामों की वजह से ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन इन्होंने पोइट्री भी बहुत ज़्यादा की है। इसके अलावा स्टेज के, थिएटर के ड्रामों में भी बड़ा परफॉर्म किया है, एक्टर भी थे। इनको इंग्लिश का ग्रेटेस्ट राइटर कहते हैं ड्रामा के वर्ड के अंदर। इसके अलावा इनको नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं। इनका टाइटल है बार्ड ऑफ एवन। पैदा हुए हैं ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर, डेट कंफर्म नहीं है, आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन डेट ऑफ डेथ इनकी कंफर्म है 1616 यूनाइटेड किंगडम के अंदर। शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट्स लिखी हैं और उन्होंने एक क्वार्ट्रो में लिखी थी। एक किताब पब्लिश कराई थी, पम्फलेट जैसी होती है, उसका बहुत बड़ा सफ़ा होता है और हर सफ़े के ऊपर यानी कि उसके 8 पेजेस होते हैं जिसकी 4 साइडें होती हैं। वो फोल्ड कुछ इस तरह से किया जाता है उसको, इसलिए क्वार्ट्रो कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने इसे पब्लिश कराया था 154 सोनेट्स को, और पब्लिश कराया था 1609 के अंदर। इकट्ठी पब्लिश कराई थी ये सोनेट। जो पहली स्टार्टिंग की सोनेट है 126, वो एक आदमी को डेडिकेट की उन्होंने, यंग मैन का जिक्र किया। और जो आखिरी की 28 सोनेट है उनमें एक डार्क लेडी को, जो कि एक मिस्टीरियस वुमेन है, उनको उनको वो की सरेंडर की, या उनके ऊपर वो पोइम्स उन्होंने लिखी है, उनको मुखातिब करते हुए लिखी है। शेक्सपियर की जो सोनेट हैं उनमें 2 चीज़ें आपको लाजमी मिलेंगी, एक कि 14 लाइनें होंगी और दूसरा आयम पेंटामीटर मौजूद होगा। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझ लें कि सोनेट क्या होती है। सोनेट इज़ सच टाइप ऑफ पोइम विच एक्सप्रेस आइडिया थॉट दैट कैन टेक अ नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म बट ऑलवेज हैव 2 थिंग्स इन कॉमन। सोनेट एक ऐसी पोइम होती है जिसमें आप कोई भी अपना थॉट या आइडिया एक्सप्रेस करते हैं, बस 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक 14 लाइन, 14 लाइनें होनी चाहिए। दूसरा आयम पेंटामीटर होना चाहिए। हर लाइन के अंदर कोई मीटर मिलता है पोइट्री के अंदर, तो वो आयम पेंटामीटर मिलना चाहिए। तो सारी सोनेट जो हैं उनकी 14 लाइनें होती हैं। डिवीज़न जो है उनकी 2 तरह की डिवीज़न हो सकती है, राइमिंग के हिसाब से भी हो सकती है और स्टेंजा के सेट के हिसाब से भी हो सकती है। अगर एक ऐसी सोनेट है जिसमें जो 8 लाइन का एक स्टेंजा मौजूद है, और एक यानी कि ऑक्टेट मौजूद है, और एक 6 लाइन का स्टेंजा मौजूद है, जो कि 8 और 6 14 बनते हैं, ससेट मौजूद है, तो इसको हम पेट्रियार्कन या इटालियन सोनेट कहते हैं। ये फ्रांसिस्को पेट्रियार्क एक बंदा था इटली के अंदर, रेनेसां टाइम पीरियड में उसने लिखा था, इसलिए इसको इटालियन कहते हैं। दूसरे हाथ पे शेक्सपियर की सोनेट है। शेक्सपियर की सोनेट ऐसी सोनेट है जिसमें 3 स्टेंजा मिलते हैं 4-4 लाइनों के, और उसके बाद 2 लाइनों का एक कपलेट मिलता है। इसके अंदर भी आयम पेंटामीटर होता है। इसको शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं, इसको एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं, और इसकी जो शुरुआत है वो शेक्सपियर ने की थी। अब 154 कोई सोनेट लिखेगा तो वो एक स्टैंडर्ड या पैरामीटर तो सेट करेगा ना लाजमी। अच्छा, इसके अंदर आयम पेंटामीटर पेट्रियार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट दोनों में मौजूद होता है। आयम पेंटामीटर क्या होता है? असल में जब आप कोई पोइट्री की लाइन लिखते हैं, एक लाइन के अंदर जब आपके पास एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस सेलेबल मौजूद हो, सबसे पहले एक अनस्ट्रेस सेलेबल और उसके बाद एक स्ट्रेस सेलेबल आए, तो वो आयम हो जाता है। और पेंटा का मतलब होता है 5। अगर एक लाइन के अंदर 5 फीट मौजूद हैं, यानी कि 5 ऐसे लफ्ज़ मौजूद हैं जिनके अंदर एक सेलेबल अनस्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस है, तो ये आयम पेंटामीटर कहलाता है। शेक्सपियर की जितनी भी सोनेट है उनमें तमाम में राइमिंग स्कीम जो आपको मिलेगी वो ए बी सी डी ई एफ और जी की मिलेगी। ये देखें, 3 जो है हमारे पास यहाँ पे स्टेंजा मौजूद हैं, और 3 स्टेंजा के अंदर 4-4 लाइनें और आखिर में एक कपलेट मौजूद है। तो ये आपको राइमिंग स्कीम, राइमिंग पैटर्न मिलेगा, और आयम पेंटामीटर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये पोइम मेरे पास जो मौजूद है ये शेक्सपियर का फॉर्मेट है। देखें, ये हमारे पास 1 2 3 स्टेंजा हमारे पास मौजूद हैं जिनके अंदर 4-4
فرٹائل لائنیں ہیں، اس لیے اس کو ہم کوٹرین کہتے ہیں، اور آخر میں ایک کپلٹ موجود ہے. آپ ان کو گنیں گے تو 14 لائن بنے گی، اور ان کا جو رائمنگ اسکیم ہے وہ لازمی اے بی سی ڈی ای ایف اور جی ہوگا. اور شیکسپیئر یاد رکھیں کہ اس نے 154 سونٹس بالکل سیم ترتیب پہ لکھی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، ویری بھی کر جاتی ہیں، لیکن موسٹلی اسی پہ لکھا ہے. آئی ایم پینٹامیٹر کی میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھا دیتی ہوں، کیونکہ آپ نے 154 سونٹ جو آپ شیکسپیئر کی پڑھیں گے ان سب میں سیم ہے. ایون کہ آپ اگر دنیا میں کوئی بھی سونٹ پڑھیں گے تو آپ کو آئی ایم پینٹامیٹر پڑھنا پڑے گا. آئی ایم جو ہے وہ ایک فٹ کو کہتے ہیں یا ایک بیٹ کو کہتے ہیں. ایک بیٹ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ ڈیلائٹ ایک لفظ ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فٹ ہے. اگر ہم اس کو 1 2 3 4 5 فٹ بنا دیں گے تو یہ فیٹس بن جائے گا، 5 بیٹس بن جائیں گی. اچھا جی، ہمارے پاس ایک ایسا لفظ جس کے اندر ایک انسٹریس سیلیبل ہو اور دوسرا اسٹریس سیلیبل ہو تو اس کو ہم آئی ایم کہتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر ڈیلائٹ کے اندر ڈی جو ہے یہ انسٹریسڈ ہے اور لائٹ اسٹریسڈ ہے، تو پہلا انسٹریسڈ ہو گیا اور دوسرا اسٹریسڈ ہو گیا. اسی کے اندر سن، دا سن کے اندر دا جو ہے انسٹریس ہے اور سن اسٹریسڈ ہے. اب ایسے اگر 5 لفظ ہوں تو ہمارے پاس پینٹا میٹر بنے گا. پینٹا کا مطلب ہوتا ہے 5. اگر ہمارے پاس 5 فیٹس موجود ہوں یا 5 ایسے سیٹس آف فیٹ موجود ہوں جن کے اندر پہلا سیلیبل ہمارے پاس انسٹریس اور دوسرا اسٹریسڈ رہے تو وہ پینٹا میٹر کہلاتا ہے. یہ لائن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. یہ جو شیل ہے یہ ہمارے پاس انسٹریس ہے، آئی جو ہے یہ اسٹریسڈ ہے. اگین پھر آپ یہ گنیں کہ کتنے جو اسٹریسڈ ہیں وہ کیپٹل لیٹر سے شو کیے گئے ہیں، جو انسٹریسڈ ہیں وہ اس طرح شو کیے گئے ہیں شارٹ لیٹر سے. آپ دیکھیں گے کہ یہ کل ملا کے 10 بن جائیں گے، اور اگر آپ ان کا ایک انسٹریس اور اسٹریس کا کلیکشن لیں تو یہ ہمارے پاس 5 فیٹ بن جائیں گے. اب ہم اس سونٹ کی سمری کی طرف چلتے ہیں کہ یہ سونٹ اصل میں ہے کس بارے میں. شیکسپیئر جو ہیں وہ آبسیسڈ ہیں بیوٹی کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیوٹی کریٹ ہوئی ہے وہ ینگ مین کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو جو ینگ مین ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنے خوبصورت ہو، تم بچے پیدا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم بچے پیدا نہیں کرو گے تو تمہارے جو خوبصورتی ہے وہ تم تک ہی رہ جائے گی، اور وراثت کے طور پہ تمہارے بچوں میں یعنی کہ جینیٹکس کے تھرو تمہارے بچوں میں نہیں آئے گی، تمہارے بچے ہوں گے جو نہیں. اور وہ کہیں گے اگر تم ایسا نہیں کرتے، بچے پیدا نہیں کرتے تو تم بہت سیلفش ہو اور تم دنیا کے اندر خوبصورتی پیدا ہونے سے روک رہے ہو. بیسیکلی یہی یہ پوئم پوری ہے. اس کے اندر جو آپ کو تھیمز ملے گی وہ ٹائم، امورٹیلٹی، پروکریشن، سیلفشنس ملے گی، گلوٹنی بھی ملے گی. اگر ہم سمری کی طرف چلیں، کریٹیکل انالیسس کی طرف چلیں تو وہ اب سٹارٹ ہونے والی ہے. سب سے پہلے ولیم شیکسپیئر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی سونٹ ہے. 154 سونٹ کی جو کلیکشن ہے اس میں سے پہلی سونٹ ہے. اس کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، جو پہلی لائن ہے ہم اسی کو ٹائٹل کنسیڈر کرتے ہیں. 154 جو سونٹس ہیں ان کی جو پہلی لائنیں ہیں وہ ان کا ٹائٹل ہے. اس میں کیا کہتے ہیں وہ ٹائٹل کے اندر؟ وہ کہتے ہیں فرام فیریسٹ کریچر وی ڈیزائر انکریز. جو دنیا میں خوبصورت لوگ ہیں جیسے کہ جو ینگ مین جس کو مخاطب کر رہے ہیں، ہم ان سے امید رکھتے ہیں، ایک ڈیزائر، خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انکریز کریں. انکریز ایسے تو نہیں کر سکتے کہ اپنی فوٹو کاپیز نکال دیں، نہیں، وہ اپنے بچے پیدا کریں گے تو یہ ان کی بیوٹی، ان کی انہیریٹنس، ان کی جینیٹکس، ان کا ڈی این اے برقرار رہے گا. دیٹ دیئر بائی بیوٹی روز مائٹ نیور ڈائی. وہ کہتے ہیں تو دنیا پہ جو خوبصورتی کا گلاب ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. بٹ ایز دا رائپر شوڈ بائی ٹائم ڈیکریز. لیکن جو رائپر ہے، رس بھرنے والا ہے، یعنی کہ جو پھولوں میں یا پھلوں میں رس بھرنے والا ہے، وہ تو ٹائم کے ساتھ ڈیزیز ہو جائے گا، مر جائے گا. یعنی کہ آپ جو اس وقت خوبصورت ہیں کچھ عرصے میں آپ مر جائیں گے. ہز ٹینڈرڈ ہیئر مائٹ بیئر ہز میموری. اور اس کا جو ننا منا بچہ ہوگا، آنے والی نسل ہوگی، وہ اس کی میموری یعنی کہ اس کے نقاش، اس کے نقوش، اس کی خوبصورتی کو اپنے اندر سمائے ہوگا. بٹ دو کنٹراسٹڈ ٹو دائن اون برائٹ آئیز. لیکن آپ تو اپنے ہی مشغلوں میں مشغول ہیں، آپ تو اپنے ہی اندر کنسنٹریٹڈ ہیں، یعنی کہ سیلف سینٹرڈ ہیں، اپنی ہی زندگی میں لگے ہوئے ہیں. آنے والے فیوچر کا تو آپ سوچ ہی نہیں رہے. فیڈس دائی لائٹ فلیم ود سیلف سبسٹینشیل فیور. اور اپنے آپ کو آپ اپنی جوانی سے کو ضائع کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی جوانی کے اندر آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ ایک فیملی نہیں بنا رہے تو آپ اپنی جوانی کو خود ہی بھٹی میں جھونک رہے ہیں. میکنگ آ فیمینائن ویئر ابنڈنس لائز. یعنی کہ دنیا کے اندر آپ اس وقت موجود ہیں، بے تحاشا خوبصورتی موجود ہے، ابنڈنس میں خوبصورتی موجود ہے، لیکن آپ دنیا کے اندر آکار ڈال رہے ہیں بچے پیدا نہ کر کے. دائی سیلف دائی فو. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے دشمن ہیں. ٹو دائی سویٹ سیلف ٹو کرول. اور آپ اپنی خوبصورت ذات کے ساتھ یہ ایک ظلم کر رہے ہیں. دیٹ داؤ آرٹ ناؤ دا ورلڈ فریش ornament اینڈ اونلی ہر ٹو بی گرانڈی اسپرنگ. وہ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں
کہ آپ دنیا کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں تو آپ دنیا کے زیوروں میں سے ایک ہیں. دنیا میں جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت کریشن کی گئی ہے. اور آپ اسی طرح ہیں جیسے کہ موسم میں بہار ہے، جیسے موسم میں بہار خوبصورتی رکھتا ہے، بالکل آپ ویسی خوبصورتی رکھتے ہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ اس کو کوئی کام میں نہیں لے کے آ رہے. ود ان دائن اون برڈ بیریس دائی کانٹینٹ، اپنی جو آپ کی برڈ ہے یعنی کہ جو اولاد ہے جو پیدا ہو سکتی تھی آپ اس کو پیدا ہی نہیں کر رہے اور اپنی خوبصورتی اپنے تک ہی رکھ رہے ہیں. اینڈ ٹینڈر چرچل میکسٹ ویسٹ ان نگارڈنگ، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اتنے خود غرض ہیں کہ اپنے آپ کو آپ ضائع کر رہے ہیں. اپنی جو اس وقت جوانی ہے اگر آپ اس میں شادی نہیں کرتے ہیں یا اشیاء کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، آپ لالچی ہو رہے ہیں. پٹی دائی ورلڈ، اور مجھے اس طرح دنیا پہ افسوس ہوتا ہے. ایلس دس گلوٹن بی ٹو ایٹ دا ورلڈ ڈیو بائی دا گریو اینڈ دین، اور کچھ ہوگا نہیں اگر آپ اسی طرح مکاری یا یاری کی زندگی گزارتے رہے، آپ نے فیملی نہ بسائی تو آپ ایک دن دنیا میں ختم ہو جائیں گے اور اپنی قبر میں جا کے لیٹ جائیں گے. آپ کی جو ڈی این اے ہے، آپ کی جو خوبصورتی ہے، جو فیچرز ہیں وہ دنیا میں لوگوں کو نظر ہی نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں جیسے مٹی سب کچھ کھا جاتی ہے اسی طرح جب آپ گریو میں چلے جائیں گے تو آپ کو بھی سب کچھ ہر کوئی کھا جائے گا، یعنی کہ کیڑے مکوڑے آپ کو کھا جائیں گے. یہ سمری جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ بالکل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ ویڈیو کو آرام سے پاز کر کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. میں نے آپ کو سیم لائنیں بتائی ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.